صاحب کی کھٹ پٹ ہوتی ہے. آپ مجھے کوئی اور بتا دیں ان کی ذاتی لڑائی آپس میں کوئی اختلاف کہیں پہ ہے. گورنر صاحب بھی میں نے جو بات کی ہے آپ بے شک اخبارات نکال کے دیکھ لیں, جو پہلی گورنر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ پہلی سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ نہیں, وہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی خاصے لطافتے رہتے ہیں. گورنر صاحب پنجاب گورنمنٹ کو بھی بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں. پراپر ایشو کے اوپر اگر گورنر صاحب نے لیٹر لکھا وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ آپ کیبنٹ میٹنگ بلایا کریں, کیبنٹ میٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے گورنر ظاہر ہے الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ایک صوبے کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, گورنر کا کام ہے نا, گورنر آپ کے اسمبلی کا تین صوبے اور بھی ہیں وہاں کے گورنرز کو یہ کام ہونا چاہیے نا. کام پراپرلی ہو رہا ہے. اچھا باقی جہاں پہ امپراپر کام ہوگا وہاں پہ کسی نہ کسی کو آپ کام نہیں صحیح کر رہے. زعیم قادری صاحب اپنا کام صحیح کریں, عوام کا مسائل آپ نہیں حل کریں, ان کا کہنا یہ ہے. ایشو یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ باقی گورنر چھوڑ دیں. رانا ثناء اللہ اور گورنر صاحب کو اپنے عہدے اور ڈیکور کے مطابق لینگویج بھی استعمال کرنی چاہیے اور پارلے بھی کرنا چاہیے. اپوزیشن ایک دوسرے کی کرنی کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جو زبان ابھی میری بات کو تو آپ ٹہم پٹاس کو غیر پارلیمانی کہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ہیڈز جو ہیں ان کو بھی ایک لمٹ اور ایک ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ذاتی لڑائی ہے. مجھے یہ بتائیں ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے پولیٹیکل اس طرح کے سٹرکچر میں کبھی ذاتی لڑائی ہوتی ہے جی, یہ ذاتی لڑائی قیادت کی لائن نہ موجود ہو. کوئی ذاتی لڑائی مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے, تو صرف اس طرح سے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا گورنر صاحب کو بھی ان کی پارٹی کی قیادت کی لائن ہے اور ادھر سے رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی ایک لائن نہیں. میرا خیال ہے کہ انہیں اپنے عہدے کے مطابق اپنے ڈیفرنسز کو بھی ایک خاص طریقے سے پروپوگیٹ بھی کرنا چاہیے اور کہنا بھی چاہیے. کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ہی نہیں, کوئی ڈیفرنس واقعی نہیں, صرف ایشو ہوتا ہے اور ایشو کی طرف سے ریئیکٹ کرنے کی بات ہے. آپ کہہ رہی ہیں ڈیفرنس نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں اس صوبے کا گورنر اس کے وزیر قانون کو کہتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کا سرپرست ہے, وہ دہشت گردوں کو پوری طرح اس کے اوپر سرپرستی کر رہا ہے. ادھر سے جو رپورٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جو ان کے جو چیف جسٹس کے قتل کی سازش ہے اس میں گورنر ملوث ہے. تو کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے آسان آپ لیول دیکھیں گورنمنٹ کا لیول تو دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. آپ اپنی سٹیٹمنٹ کی خود ہی آپ کی وہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ پھر غور کرنے کی بات ہے کہ اس ایشو کے بعد جان بوجھ کے ایسی کوئی چیز تیار کی گئی ہے کہ گورنر اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو اس میں انوالو کیا جائے. اس بات سے تو سامنے آپ کی بات جو ہے وہیں سے اس پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ اگر ہم نے گورنر صاحب نے یہ بات نہیں کی, یہ میڈیا پہ بھی بات آئی اور اس طرح کے بہت سارے شواہد موجود ہیں جس میں لا منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایسی تنظیموں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے. شواہد تو آپ کے جلسوں کے بھی ہیں. وزیر قانون کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ اب اس بات کے بعد ہو سکتا ہے گورنر صاحب کو جان بوجھ کے انوالو کیا جا رہا ہے. گورنر صاحب کو سمجھائیں, وہ شخص ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جائے گورنر صاحب کے ساتھ. گورنر صاحب نے تو کل اس کی تردید کیا, انہوں نے کہا کہ بندہ کھڑا کر کے گورنر کے ساتھ بھی تو گئے ہیں. میری جواب سنیں. جب وہ جو سپاہ صحابہ کے ہیڈ ہیں لدھیانی صاحب, انہوں نے باقاعدہ 9 نام دیے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے کہ یہ لوگ ہیں جو ہم سے ووٹ لیتے ہیں. تو آپ ووٹ لینے سے اور ووٹ دینے سے تو کسی کو نہیں روک سکتے. کسی نے کنفرنٹ نہیں کیا, ان 9 نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ یار ہم ووٹ نہیں لیتے ان سے, کیونکہ ان کو اگلی بار پھر ووٹ لینے ہیں. بات یہ سر کہ لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دس. بات پھر وہی ہے کہ ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا ایک دوسرے کو. یہ ہے وہ سازشی ذہن, یہ ہے وہ سازشی سوچ جو چلتی ہے تو پھر تکلیف خود کو بھی ہوتی ہے, نظام کو بھی ہوتی ہے اور آپ کے ایٹیٹیوڈ کو بھی ہوتی ہے. میں بڑھاؤں گی, میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں سوچ بدلنی چاہیے. میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ اپنا پوائنٹ اس پہ بتا. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً جمہوریت بڑی مشکل سے حاصل ہوئی ہے. اس جمہوریت کے لیے صرف سڑک پہ آ کے جلسہ کر لینے سے قربانی نہیں دی جائے گی. قربانی کا وقت یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ آپ کے کسی ایٹیٹیوڈ سے, کسی آپ کی طاقت کے بے جا حصول کی خواہش سے جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا سامنے مجھے بتائیں, میں تھوڑا سا موضوع چینج کرتا ہوں. انہوں نے ابھی زعیم قادری صاحب نے کہا کہ جمہوریت جو ہے بڑی مشکل سے حاصل ہوئی ہے اور یہ طاقت کا بے جا حصول جو ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں, یہ جو جمہوریت بحال ہوئی ہے, جو ایسٹ سامنے آئے ہیں, اثاثوں کی بات میں نے شروع میں بھی کی, اس کا سارا فائدہ تو انہی لوگوں کو ہوا جو جمہوریت کی بحالی کی بات کرتے ہیں, یعنی اراکین اسمبلی, قومی اسمبلی کے ایسٹ اس لیول پہ چلے گئے ہیں. یہاں کا جو آدمی, عام غریب آدمی ہے, اس کو تو 2 وقت کی روٹی بھی اس وقت نصیب نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے روٹی کپڑا مکان,
مجھے لگتا ہے سیلاب کے بعد اگر یہ وزٹ کر لیں تو انہیں نظر آئے گا نہ کسی کے منہ میں روٹی ہے، نہ کسی کے سر پر چھت ہے، اور نہ کسی کے بدن پہ کوئی کپڑا ہے. یہ تو ان کا تو دعویٰ. نون لیگ کی جہاں تک تعلق ہے میں یہ کروں گا کہ ابھی انہوں نے بہت دعوے کیے کہ جناب ہم وہاں بڑا کام کر رہے ہیں، مظفر گڑھ یہ وہ. مجھے بتائیں عید سے پہلے کتنے لوگوں کو 20,000 روپیہ ملا؟ ابھی تک کتنے لوگ ریہیبلیٹیٹ ہو گئے؟ آپ پر یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ مشرف دور کے اندر چودھری برادران نے بہت کمایا اور مشرف نے بہت کمایا، لیکن ایسٹ جو ہیں یہ جو جمہوری گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کے بڑھ گئے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، میں بھائی کی بات کو بڑھا کے یہ کہوں گی کہ واقعی رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہے فار دا پیپل، آف دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. پیپل کی تو ان کے ایجنڈے پہ ہی نہیں آ رہا کہیں پر بھی، سوائے ان کے شاید ناموں میں آ رہا ہے. یہ اپنی بات کریں. فار آف اینڈ بائی اگر اثاثاجات کو ہی آپ الزام دیکھ رہے ہیں کہ جی فیڈریشن کے اتنے ہو گئے اور اس کے اتنے ہو گئے اور اس کے اتنے ہو گئے اور لوگوں کے اثاثاجات مہنگے نہیں ہوئے یا زیادہ نہیں ہوئے، یہ تو سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہو کے سامنے آ ہی جاتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی لوگ یاد کریں چودھری پرویز الہی کی اس حکومت کو کہ جہاں پہ اگر ان پہ یہ الزام تھا